بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی لاش، ہیجڑا اور حسینہ، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہرنائی بولا، میں نے کہا نا کہ اب تمہیں اپنی صورت نہیں دکھاؤں گا۔ میں صورت کی بات نہیں کر رہا، شوکت غرا کر بولا۔ میں بات کر رہا ہوں تمہارے اس شہر سے دفع ہونے کی اور کبھی اپنا منحوس قدم یہاں نہ رکھنے کی۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر وہ ہو جائے گا جو دنیا دیکھے گی۔ آخری الفاظ کہتے کہتے شوکت کی آواز نہایت خطرناک ہو گئی تھی اور لرز رہی تھی۔ ہرنائی نے دبے لہجے میں کہا، کسی اور نے یہ دھمکی دی ہوتی تو میں اس کا جواب دیتا، لیکن تمہارے سامنے میرے ہاتھ پہلے بھی بندھے ہوئے تھے، آج بھی بندھے ہوئے ہیں، لیکن پھر وہی لیکن۔ شوکت گر جا، میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا، میرا سینہ پھٹنے لگتا ہے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے بارے میں سن چکا ہوں اس سے زیادہ اور کچھ نہ سنوں۔ بس اب تم میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی کرسیاں گھسٹنے کی آوازیں آئی تھیں۔ میں وضو کر کے باہر نکلا تو گیلری خالی تھی، وہ دونوں جا چکے تھے۔ میں حیران تھا کہ ہمیشہ خوش و خرم نظر آنے والی اس جوڑی کو کیا ہوا ہے۔ محمد صدیق نامی اس ہوٹل والے کا بیان بے حد اہم اور معنی خیز تھا۔ ہم نے اس سلسلے میں تھوڑی سی مزید تفتیش کی تو چند اور باتیں سامنے آئیں۔ معلوم ہوا کہ چند ماہ پہلے شوکت، ہرنائی اور نوشابہ ڈلہوزی کی سیر کو گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں 15-20 روز گزارے۔ اس دوران ہیجڑا نرگس ہی گھر کا نگہبان رہا تھا۔ ڈلہوزی میں قیام کے دوران شوکت کو ایک ضروری کام سے ایک دن کے لیے امرتسر آنا پڑا تھا۔ اس دوران ہرنائی اور نوشابہ اکیلے ڈلہوزی میں رہے تھے۔ بعد میں شوکت کی والدہ نے اس بات پر اعتراض بھی کیا تھا کہ وہ جوان بیوی کو دوست کے ساتھ ہوٹل میں کیوں چھوڑ آیا ہے۔ اس کے علاوہ ہرنائی اور شوکت کے ایک جاننے والے نے بھی بیان دیا تھا کہ ہرنائی اور شوکت کی بیوی نوشابہ میں بہت زیادہ بے تکلفی تھی۔ بظاہر یہ دیور بھابھی والی بے تکلفی تھی، مگر کبھی کبھی یہ بے تکلفی اس رشتے سے آگے بڑھ جاتی تھی۔ فلموں، کہانیوں اور شعر و شاعری کے بارے میں وہ لوگ بڑی کھلی ڈلی باتیں کیا کرتے تھے۔ ہرنائی شوکت کے بچے سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا کہ بچے کی آڑ میں بچے کی ماں سے پیار جتایا جا رہا ہے۔ شوکت پہلے سے زیر تفتیش تھا۔ اب میں نے اسے پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا اور عدالت میں پیش کر کے 7 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا۔ ریمانڈ کے وقت عدالت میں اکثر نوک جھونک ہوتی ہے۔ اگر ملزم نے وکیل کھڑا کر لیا ہو تو وہ سرکاری وکیل کے آڑے آتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ریمانڈ کی درخواست منظور نہ ہو اور ملزم کی ضمانت ہو جائے یا اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا جائے۔ دوسری طرف سرکاری وکیل زور دیتا ہے کہ ملزم چونکہ حقائق چھپا رہا ہے، اس لیے تفتیش مکمل کرنے کے لیے ریمانڈ ضروری ہے۔ ریمانڈ ہو جانے کے بعد جب ملزم کو پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے، خاص طور پر اگر وہ نواں پھنسا ہو تو اس کی حالت دیدنی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ تھانے دار کے رحم و کرم پر ہے اور زندہ سلامت حوالات سے باہر نہیں آ سکے گا۔ شوکت علی کی حالت بھی بہت پتلی تھی۔ کچہری سے حوالات تک وہ مسلسل صفائیاں پیش کرتا رہا، بلکہ راستے میں اس نے میرے ایک حوالدار کو رشوت کی پیشکش بھی کر دی۔ حوالات میں شوکت علی سے پوچھ گچھ شروع ہوئی۔ اس نے بیان دیا تھا کہ اتوار اور سوموار کی درمیانی شب وہ کپور تھلہ میں اپنے سسرال کے ہاں مقیم تھا۔ ہم نے شوکت کے اس بیان کی صحت جانچی۔ ایک سب انسپیکٹر نے کپور تھلہ جا کر شوکت کے ساس، سسر اور سالوں وغیرہ کے بیانات لیے۔ ان بیانات سے تصدیق ہوتی تھی کہ رات 9 بجے تک شوکت اپنے سسرال ہی میں تھا۔ اس کے بعد سب سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ اگر رات میں شوکت کپور تھلہ سے امرتسر پہنچا ہو اور ہرنائی کو قتل کر کے واپس چلا گیا ہو تو اور بات تھی۔ بہرحال ایسا کرنا آسان نہیں تھا۔ کپور تھلہ سے امرتسر تک کافی سفر تھا اور پھر قتل کے بعد امرتسر سے واپس کپور تھلہ پہنچ جانا قریباً ناممکن تھا۔ ایک دلیل یہ بھی تھی کہ شاید شوکت نے ہرنائی کو خود قتل کرنے کے بجائے
یہ کام کسی کرائے کے قاتل یا بدماش سے کروایا ہو۔ جو لوگ اس طرح پیسے دے کر جرم کرواتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود موقع سے دور رہیں اور ایسی جگہ رہیں جہاں کچھ لوگ گواہی دے سکیں کہ وہ موقع سے دور تھے۔ تفتیش کا عمل جاری رہا۔ ایک دو موقعوں پر شوکت سے تھوڑی سی سختی بھی کی گئی، لیکن وہ اپنے بیان پر ڈٹا رہا۔ اس کا بیان یہ تھا کہ ہرنائی کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں اور نہ ہی اس کا ہرنائی سے کوئی ایسا اختلاف تھا جس کے سبب وہ اسے جان سے مار دیتا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ محمد صدیق کے ہوٹل میں ہرنائی سے اس کا کس بات پر جھگڑا ہوا تھا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ محمد صدیق کے بڑے بھائی سے اس کی کاروباری رقابت ہے جس کی بنا پر وہ اسے پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کیس کے دوران بلال شاہ بھی سرگرم کردار ادا کر رہا تھا۔ وہ پچھلے 3-4 ماہ کافی بیمار رہا تھا۔ کسی حکیم کے کہنے پر اس نے جگر کی کمزوری رفع کرنے اور بھوک کھولنے والی الٹی سیدھی دوا کھا لی تھی۔ اس دوائی سے اس کا جگر تو شاید مضبوط ہو گیا تھا، لیکن بھوک تو پہلے ہی اتنی کھلی ہوئی تھی کہ اور کی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا بھوک تو نہیں کھلی۔ ہاں، کئی ایک بیماریاں کھل گئیں۔ 3-4 مہینے وہ ٹھیک ٹھاک بیمار رہا اور بستر پر پڑا نیم حکیم کے اگلے پچھلے کو بددعائیں دیتا رہا۔ اب کچھ دنوں سے وہ صحت مند تھا اور میرے ساتھ سرگرمی سے تفتیش میں حصہ لے رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے کئی بار بتایا ہے، اجنبی لوگوں سے رشتے جوڑنا بلال شاہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ایک دن اس نے پتہ نہیں کیا چکر چلایا کہ بھگتان والا دروازہ گیا اور شوکت علی کی بیوی نوشابہ کو بھتیجی بنا کر آ گیا۔ کہنے لگا، میرا کمال دیکھیں خان صاحب، راہ چلتے اس سے ملاقات کی۔ اس وقت 9 بج گئے تھے۔ 11 بجے وہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ 11:30 بجے میں نے اسے بھتیجی بنا لیا۔ 12 بجے اس نے بھی مجھے چچا جان کہنا شروع کر دیا۔ 1 بجے اس نے مجھے اپنے ہاتھ کی پکی روٹی کھلائی اور اب 2:30 بجے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ذرا غور فرمائیں جی، صرف 5.5 گھنٹوں میں کتنا لمبا پینڈا مکایا ہے میں نے کہا، صرف پینڈا ہی مکایا ہے یا کوئی کام کی بات بھی معلوم کی ہے؟ وہ بولا، 100 باتوں کی ایک ہی بات ہے جی، لڑکی بہت سونی اور ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایسی ہی لڑکیوں کے پیچھے قتل ہوتے ہیں اور دشمنیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس سے مل کر مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ قتل کی وجہ وہ خود ہی ہے۔ ہرنائی جوان اور غیر شادی شدہ تھا، لڑکی کے لشکارے نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ بھول گیا کہ وہ اس کے جگری یار کی بیوی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی طرح لڑکی بھی اس کے چکر میں آ گئی ہو، یا چکر میں نہ آئی ہو تو ڈاواں ڈول ہو گئی ہو۔ ایسی باتیں کب تک چھپی رہ سکتی ہیں؟ آخر شوکت کو معلوم ہو گیا۔ اس نے تیش میں آ کر ہرنائی کا قصہ تمام کر ڈالا۔ میں نے کہا، لیکن دیکھا گیا ہے کہ ایسے موقعوں پر قاتل اپنی بیوی کو بھی نہیں بخشتے۔ بلال بولا، ہو سکتا ہے کہ بیوی کا اتنا قصور نہ ہو۔ میں نے کہا، یہ بات میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر بیوی کا قصور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ابھی اتنا نہیں بڑھا تھا کہ شوہر تیش میں اندھا ہو جاتا اور دوست کو قتل کر ڈالتا۔ بہرحال ابھی ہم کوئی بھی نتیجہ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں اور نہ ہی ہمیں نکالنا چاہیے۔ اگلے روز بلال شاہ نے دوپہر کے وقت ایک اور دھماکہ کر دیا۔ مرکزی تھانے کا ایک حوالدار جو بیدی سنگھ کے ساتھ کام کرتا تھا میرے پاس آیا اور رازداری سے کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا مخبر بلال شاہ رشوت لینے کے چکر میں ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کہا۔ وہ بولا، بلال شاہ آج صبح سویرے حوالاتی شوکت علی کے گھر گیا تھا۔ وہ اس کی بیوی نوشابہ سے ملا ہے اور اسے خوب ڈراتا دھمکاتا رہا ہے۔ ڈرانے دھمکانے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے پوچھا۔ حوالدار نے کہا، بلال نے ملزم کی بیوی کو بتایا ہے کہ انسپکٹر نواز خان تمہارے شوہر پر بے تحاشا تشدد کر رہے ہیں۔ وہ بار بار بے ہوش ہوتا ہے، پانی کے چھینٹے دے کر اسے ہوش میں لایا جاتا ہے اور پھر مار پیٹ شروع کر دی جاتی ہے۔ یہی سلسلہ رہا تو وہ 1 دن میں دم توڑ جائے گا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ بلال شاہ میرے بارے میں اس طرح کی فضول بکواس کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ شوکت علی سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی اور 1-2 بار اس کی پٹائی بھی ہوئی تھی، لیکن یہ معمولی مار پیٹ تھی اور اس مار پیٹ سے میرا براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ حوالدار نے کہا، مجھے پورا یقین ہے جی کہ بلال ملزم کی بیوی کو ڈرا دھمکا کر اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس سے پیسے وغیرہ بٹور سکتا ہے یا پھر… وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ میں اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھ گیا۔
اس کا اشارہ ملزم کی بیوی کی جوانی اور خوبصورتی کی طرف تھا۔ بلال شاہ سے مجھے اس قسم کی امید تو ہرگز نہیں تھی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مجبوری کے تحت پیسے کے چکر میں پڑ گیا ہو۔ اگر ایسی بات نہیں تھی تو پھر اسے کیا ضرورت پڑی تھی ملزم کی بیوی کو ڈرانے دھمکانے کی؟ ابھی میں اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ایک بھاری آواز والے شخص نے میرا نام پوچھا اور بولا، لیجئے بات کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک جوان زنانہ آواز میرے کانوں میں پڑی۔ بولنے والی کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے اٹکتی ہوئی آواز میں کہا، انسپکٹر صاحب، میں شوکت علی کی بیوی ہوں۔ کون شوکت علی؟ میں نے تصدیق چاہی۔ وہی جسے آپ نے ہرنائی کے قتل کے شبے میں پکڑ رکھا ہے۔ میں آپ سے اس کیس کے سلسلے میں ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں کہیے، میں سن رہا ہوں، میں نے کہا۔ وہ بولی، میں فون پر سب کچھ تو نہیں بتا سکتی۔ ہاں، آپ کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ میرا شوہر بے قصور ہے۔ تو پھر قصوروار کون ہے؟ میں نے ذرا تلخی سے پوچھا۔ میں کل صبح خود آپ کے پاس آؤں گی اور اس سلسلے میں تفصیل سے آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اب صرف آپ سے یہ کہنا ہے کہ کل تک میرے شوہر کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ میں نے کہا، نہیں پہنچائی جائے گی، لیکن کچھ پتہ تو چلے کہ تم کیا بتانا چاہ رہی ہو۔ تمہیں کچھ خبر بھی ہے یا صرف ٹائم پاس کرنا چاہ رہی ہو؟ وہ فون پر لمبی بات کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری کوشش تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ بول دے۔ ہمارے درمیان 2-3 منٹ مزید گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو میں مجھے صرف اتنا پتہ چل سکا کہ قاتل کا تعلق نوشابہ کے سسرال سے نہیں، میکے سے ہے۔ اس نے کل ہر صورت 10 بجے تک مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ کیس کے سلسلے میں مجھ سے پورا تعاون کرے گی۔ آدھ پون گھنٹے بعد بلال شاہ بھی تھانے آ گیا۔ کچھ کھا پی کر آیا تھا کیونکہ مونچھیں گھی میں چمک رہی تھیں۔ میں اس وقت کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ بلال شاہ کرسی گھسیٹ کر میرے سامنے آن بیٹھا۔ خان صاحب، آج بڑا چکر چلایا ہے میں نے، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ مثلاً کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، آج میں اپنی بھتیجی کے گھر بھگتان والا گیا تھا۔ کافی لمبی چوڑی باتیں ہوتی رہیں اس سے۔ دراصل کل میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تھانے جا کر اس کے شوہر کا پتہ کروں گا۔ آج میں اسے یہی بتانے گیا تھا کہ تھانے میں اس کے مجازی خدا پر کیا بیت رہی ہے۔ پھر کیا بتایا تم نے؟ وہی جو بتانا چاہیے تھا۔ میں نے کل ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ لڑکی کمزور دل کی ہے اور شوہر کی وجہ سے بے حد پریشان بھی۔ میں نے آج اس کا خوب طرح نکالا۔ میں نے کہا کہ حوالات میں اس کے شوہر کی ایسی تیسی ہو رہی ہے اور اگر اسے انسپکٹر نواز کے ہاتھوں سے نہ بچایا گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے پکا یقین ہے جی کہ وہ اس قتل کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتی ہے اور آج یا کل آپ سے ضرور ملنے آئے گی۔ بلال شاہ کی چھاتی پھولی ہوئی تھی اور آنکھوں میں یقین کی چمک تھی۔ میں نے کہا، بلال شاہ، تمہارا اندازہ 100% درست ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے لڑکی کا فون آیا، وہ کیس کے سلسلے میں کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہے۔ بلال شاہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، آخر ہمارا بھی کوئی تجربہ ہے۔ جناب، یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ مجھے پتا تھا کہ لڑکی ڈر کر ضرور کچھ بتائے گی۔ اب آپ اس کیس کو حل سمجھیں بلکہ حلوا سمجھیں۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ بلال شاہ ٹیلی فون سے پہلے نہیں آ گیا اور اسے دیکھ کر میرے منہ سے کوئی غلط سلط بات نہیں نکل گئی، ورنہ اس نے میری جان کو آ جانا تھا۔ کام اس نے واقعی عقل مندی کا کیا تھا اور اس کی عقل مندی کا ثبوت بھی سامنے آ گیا تھا۔ اب مجھے بڑی بے چینی سے کل صبح کا انتظار تھا۔ نوشابہ نے صبح 10 بجے آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 8:30 بجے ہی یہ اطلاع آ گئی کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ رات پچھلے پہر اس نے بھاری مقدار میں خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی تھی۔ خوش قسمتی سے اس کا دیور گھر میں تھا، وہ اسے ایک رکشے میں ڈال کر ہسپتال لے گیا۔ اب ڈاکٹر اس کی جان بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک سنسنی خیز اطلاع تھی۔ صرف 10-15 گھنٹے پہلے جس لڑکی نے ہرنائی قتل کیس میں بھرپور تعاون کا ارادہ ظاہر کیا تھا، وہ اب ہسپتال کے بستر پر موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ابتدائی اطلاع یہی تھی کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ عین ممکن تھا کہ یہ بھی قتل کی سازش ہو۔ اصل صورتحال کا علم لڑکی کی بے ہوشی ختم ہونے پر ہی ہو سکتا تھا۔ دوپہر کو ہسپتال سے اطلاع آئی کہ نوشابہ شوکت کی حالت اب بہتر ہے۔ مجھے امید تھی کہ 4-5 بجے تک وہ ہوش میں آ کر بیان دینے کے قابل ہو جائے گی،
لیکن رات گئے تک یہ امید بر نہیں آئی۔ میں اور انسپیکٹر بیدی سنگھ ہسپتال پہنچے۔ نوشابہ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں تھی۔ انچارج ڈاکٹر نے بتایا کہ مریضہ کی زندگی کو فوری خطرہ تو لاحق نہیں، مگر اس کے دماغ پر اثر ہوا ہے، جس کے سبب وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ اس نے امید ظاہر کی کہ کل تک وہ نارمل ہو جائے گی۔ کل گزر گیا اور پھر 2 دن مزید گزر گئے۔ نوشابہ شوکت ہوش میں نہیں آئی۔ اسے نلکیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی تھی۔ بڑے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مریضہ کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آکسیجن کی کمی سے اس کے دماغ کا مرکزی حصہ متاثر ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ابھی ہوش میں آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 ماہ بعد بھی یہی حالت رہے۔ اس نئے واقعے کی تفتیش سے یہی پتہ چلا کہ مایوسی اور پریشانی کی شدید کیفیت سے گھبرا کر نوشابہ نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ اس کے دیور نے بتایا کہ وہ رات گئے تک شدید پریشان تھی اور کشمکش میں دکھائی دیتی تھی۔ اس کی پریشانی اور کشمکش کی وجہ میرے اور بلال شاہ کے لیے پوشیدہ نہیں تھی۔ نوشابہ کے پاس ایک اہم اطلاع تھی۔ یہ اطلاع جہاں اس کے شوہر کو بچا سکتی تھی، وہاں کسی دوسرے عزیز کو پھانسی کے تختے تک پہنچا سکتی تھی۔ شاید وہ خودکشی کرنے تک یہی سوچ رہی تھی کہ اپنے کس پیارے کو بچائے اور کس کو موت کے دہانے پر کھڑا کر دے۔ بلال شاہ اور میں نے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ ہمیں نوشابہ کے میکے کپور تھلہ چلنا چاہیے۔ نوشابہ کی آخری گفتگو سے یہی ظاہر ہوا تھا کہ ہرنائی کے قاتل کا تعلق اس کے میکے سے ہے۔ ہم ایک روز علل صبح امرتسر سے روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت کپور تھلہ کے ایک مضافاتی گاؤں میں پہنچ گئے۔ نوشابہ کے باپ کا گھر ویسا ہی تھا جیسا ایک عام کاشتکار کا ہونا چاہیے۔ نوشابہ کی والدہ پچھلے 2 سال سے چارپائی سے لگی ہوئی تھی اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس کا والد 50 برس عمر کا ایک عام سا شخص تھا۔ معلوم ہوا کہ نوشابہ کے صرف 2 بھائی ہیں۔ ایک پچھلے 5 سال سے سنگاپور میں ہے اور بندرگاہ پر کام کرتا ہے۔ دوسرا سرکاری ملازم ہے اور کوئی 1 مہینہ پہلے کوئٹہ کے دور دراز علاقے سے امرتسر ٹرانسفر ہوا ہے۔ اس دوسرے بھائی کا نام عقیل تھا۔ نوشابہ کے والد سے کچھ دوسرے عزیزوں کے پتے ٹھکانے بھی معلوم ہوئے، تاہم میں نے بہتر جانا کہ پہلے عقیل نامی اس نوجوان سے پوچھ گچھ کی جائے۔ عورت کے سلسلے میں سب سے پہلے شوہر اور بھائی کی غیرت ہی جاگتی ہے۔ نوشابہ اپنے شوہر کو تو بے گناہ گردانتی رہی تھی، اب ہو سکتا تھا کہ ہرنائی کو موت کے گھاٹ اتارنے والا اس کا بھائی ہو۔ امرتسر پہنچ کر میرے ASI نے برق رفتاری سے تفتیش کی اور پتہ چلایا کہ عقیل احمد فائر بریگیڈ یعنی آگ بجھانے والے محکمے میں ملازم ہے۔ وہ انچارج فائر مین تھا اور مناسب تنخواہ لیتا تھا۔ سنسنی خیز انکشاف یہ تھا کہ اتوار کی صبح 10:20 پر جب بھوانی بلڈنگ گری تو امدادی عملے کے ساتھ سب سے پہلے عقیل احمد ہی موقع پر پہنچا تھا۔ ASI نے تفصیل بتائی تو مجھے بھوری مونچھوں اور بادامی آنکھوں والا وہ نوجوان یاد آ گیا جو سوموار کی شام تک موقع پر موجود رہا تھا اور دوسرے کارکنوں کے ساتھ مل کر جوش و خروش سے امدادی کارروائیاں کرتا رہا تھا۔ اتوار کو دوپہر کے وقت جب ملبے کے نیچے جاں بلب لوگ چیخو پکار کر رہے تھے اور حشر کا سا سما تھا، اس نوجوان نے ایک 8 سالہ بچی کو ملبے سے نکالنے کے لیے جان کی بازی لگا دی تھی۔ وہ ایک تنگ سوراخ میں رینگ کر ملبے میں گھسا تھا اور سیڑھیوں کے جنگلے میں پھنسی ہوئی اس بچی کو کھینچ کر باہر لے آیا تھا۔ بعد میں 2 بجے کے قریب جب ملبے کے ایک حصے میں آگ بھڑک اٹھی تو اس نے آگ پر قابو پانے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب وہی نوجوان ایک ملزم کی حیثیت سے میرے سامنے پیش ہونے والا تھا۔ بالکل اتفاقی طور پر حالات کی کڑیاں آپس میں مل گئی تھیں اور یوں لگ رہا تھا کہ عقیل نامی یہ نوجوان قتل کے الزام سے بچ نہیں سکے گا۔ مقتول کی لاش بھوانی بلڈنگ کے ملبے میں پھینکی گئی تھی اور بھوانی بلڈنگ کے ملبے سے عقیل کا گہرا تعلق ثابت ہو گیا تھا۔ میرے عملے نے عقیل کو شام 7 بجے ایک بس سٹاپ پر حراست میں لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی بیمار بہن کی عیادت کر کے واپس اپنے کوارٹر میں جا رہا تھا۔ وہ اپنی گرفتاری پر سخت حیران تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حیران نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چوڑے شانوں اور کثرتی جسم کا مالک تھا، بہن کی طرح گورا چٹا تھا لیکن زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ اس کے خد و خال میں ایک طرح کی کرختگی پائی جاتی تھی۔ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے پوچھا،
کہ اتوار اور سوموار کی درمیانی شب وہ کہاں تھا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، آپ بھی جانتے ہیں میں بھگتان والا میں تھا، وہاں بھوانی بلڈنگ پر میری ڈیوٹی تھی۔ میں نے کہا، بھوانی بلڈنگ سے تمہاری ہمشیرہ کا گھر کتنے فاصلے پر ہے؟ وہ بولا، مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ قریب ہی ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ ڈیوٹی ٹائم کے بعد اپنی بہن کے گھر کا چکر لگا آؤ؟ وہ بولا، ہم 2 روز اتنے مصروف رہے ہیں کہ کسی اور طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ ویسے بھی کوئٹہ سے یہاں آنے کے بعد میں ایک مرتبہ نوشابہ کے گھر ہو آیا تھا، اس لیے جانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اتوار اور سوموار کی درمیانی رات تم نے کہاں گزاری؟ رات 8-9 بجے کام بند ہو گیا تھا، اس لیے ہم دفتر واپس آ گئے۔ رات دفتر ہی میں سوئے، صبح سویرے پھر موقع پر پہنچ گئے، کیونکہ عمارت کا وہ حصہ گرانا تھا جو کسی بھی وقت گر کر مزید نقصان کا سبب بن سکتا تھا۔ میں نے کہا، میرا خیال تم سے مختلف ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ رات 9 بجے کام سے فارغ ہونے کے بعد تم اپنی بہن سے ملنے اس کے گھر گئے۔ وہاں تمہاری ملاقات اپنی بہن سے تو نہیں ہوئی، لیکن ہرنائی سے ہو گئی۔ تم نے اسے قتل کر ڈالا اور پھر کندھے پر لاد کر چھت پر لے آئے۔ 3-4 چھتیں طے کرنے کے بعد تم نے اسے بھوانی بلڈنگ کے ملبے میں پھینک دیا۔ صبح منہ اندھیرے جب کام دوبارہ شروع ہوا تو تم نے ساتھیوں کی نگاہ بچا کر ہرنائی کی لاش کو ملبے میں کچھ اور نیچے گھسیڑ دیا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ لاش اوپر سے گرائی گئی ہے۔ عقیل کا رنگ زرد ہو رہا تھا، تاہم اس نے کوشش کر کے اپنے اعصاب پر قابو پائے رکھا تھا۔ تنک کر بولا، لیکن میں کیوں قتل کرتا اس شخص کو؟ میری کیا دشمنی تھی اس سے؟ میں صرف 1 ماہ پہلے کوئٹہ سے آیا ہوں، میں نے نام تک نہیں سنا اس شخص کا۔ تم غلط بیانی کر رہے ہو، میں نے کہا۔ تم جان چکے تھے کہ ہرنائی کے تمہاری بہن سے ناجائز تعلقات ہیں۔ اسے اپنی بہن کے گھر میں دیکھ کر تم مشتعل ہو گئے اور میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا انسپیکٹر۔ عقیل ایک دم آگ بگولا ہو کر چیخا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ پر جھپٹنے کی کوشش کی۔ وہ بالکل دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے میرا گریبان پکڑ کر مجھے نیچے گرانا چاہا۔ میں نے اس کی ٹانگوں میں اڑنگا لگایا۔ وہ اوندھے منہ میز پر گرا، مگر گرتے ساتھ ہی اس نے شیشے کا ایک وزنی جگ تھام لیا اور اس کی زوردار ضرب میرے چہرے پر لگانا چاہی۔ میں نے جھک کر یہ وار بھی بچایا۔ جگ دیوار سے ٹکرا کر چور ہو گیا۔ عقیل پھر مجھ پر جھپٹا، ساتھ ساتھ وہ چلا رہا تھا، تم نے میری بہن کا نام لیا، میں تمہارا سر توڑ دوں گا، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے 3-4 زناٹے کے تھپڑ اس کے چہرے پر لگائے اور بازو مروڑ کر بے بس کر دیا۔ بلال شاہ سمیت عملے کے کئی افراد کمرے میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ وہ سب خونخوار نظروں سے عقیل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میرے ایک اشارے پر وہ اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے، لیکن میں نے ایسی کسی کارروائی کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ عقیل نوجوان تھا، خون میں گرمی تھی، بہن کے ذکر نے اسے آگ بگولا کر دیا تھا۔ اگر میں بھی اس کی طرح آگ بگولا ہو جاتا تو یہ سمجھداری نہیں تھی۔ میں نے صرف وہی کیا جو قانون کے مطابق ضروری تھا۔ پوچھ گچھ کے لیے میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اب تک اس واقعے کی خبر کافی پھیل چکی تھی۔ بات تھی بھی حیرانی اور دلچسپی کی۔ بھوانی بلڈنگ سے ملنے والی لاشوں میں ایک لاش ایسی بھی تھی جو کہیں اور سے لا کر وہاں پھینکی گئی تھی۔ اخباروں میں بھی یہ خبر آ چکی تھی۔ لاش کی تصویر کے ساتھ ساتھ واقعات کی تفصیل آئی تھی اور اس حوالے سے میرا ذکر بھی آیا تھا۔ ایک روز 2 اخباری نمائندے میرا انٹرویو لینے آن پہنچے۔ ان میں سے ایک بولا، انسپیکٹر صاحب، یہ معاملہ ہے ہی دلچسپی لینے والا۔ قتل کی ایک واردات کو جس طرح ایک حادثے کی دھول میں چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، بے حد حیرت انگیز ہے۔ اب یہ عشق محبت کا چکر نکل آیا ہے۔ ہمارے پڑھنے والے ان خبروں میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس معاملے کی بہت کرید ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ گھنگریالے بالوں والا نوجوان شخص بولا، دراصل مقتول ہرنائی کو ہم لوگ بہت پہلے سے جانتے ہیں۔ شاید آپ کے لیے یہ اطلاع حیرت کا باعث ہو کہ ہرنائی پنجابی اور اردو میں شعر بھی کہتا رہا ہے۔ خاص طور پر وہ گیت بہت خوبصورت لکھتا رہا ہے۔ اس کی اکثر چیزیں ہمارے اخبار میں چھپتی رہی ہیں اور یہ سلسلہ قریباً 3-4 سال سے چل رہا ہے۔ شاید آپ کے لیے یہ اطلاع بھی حیران کن ہو کہ ہرنائی امرتسر کا نہیں، کپور تھلہ کے ایک نواحی گاؤں لڑھکی کا رہنے والا ہے۔ پہلے پہل اس کی جو چیزیں اخبار میں چھپنے کے لیے آتی تھیں ان پر لڑھکی گاؤں کا نام لکھا ہوتا تھا۔
نوجوان رپورٹر نے ایک پرانا کاغذ نکال کر دکھایا۔ یہ کوئی پنجابی گیت تھا۔ گیت کے اوپر سعید ناشاد لڑھکی کپور تھلہ کے الفاظ لکھے تھے۔ یہ اطلاع واقعی میرے لیے بہت اہم تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مقتول سعید عرف ہرنائی کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے جس علاقے سے نوشابہ کا تعلق ہے۔ ایک دم میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ نوشابہ اور ہرنائی کے درمیان کیا رشتہ تھا، اور نوشابہ کے بھائی عقیل نے ہرنائی کو کیوں کر قتل کیا۔ یکے بعد دیگرے اس کیس کی بہت سی کڑیاں آپس میں ملتی چلی گئیں، اور ہر مشکل و آسان سوال کا تفصیلی جواب نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اب صرف اور صرف ایک سوال کا جواب درکار تھا، اور وہ یہ کہ مقتول ہرنائی اور قاتل عقیل میں اتوار اور سوموار کی درمیانی شب کہاں ملاقات ہوئی۔ اخباری رپورٹرز کی اطلاع پر میں نے فوراً کپور تھلہ کا رخ کیا اور ایک دور افتادہ الگ تھلگ گاؤں میں مقتول ہرنائی کے وارثوں کا سراغ لگا لیا۔ سعید عرف ہرنائی کی والدین فوت ہو چکے تھے۔ ایک بہن کہیں لاہور کے آس پاس بیائی ہوئی تھی۔ 2 شادی شدہ بھائی تھے اور اپنی اپنی زمین میں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ دونوں بھائیوں کی طرح ہرنائی کے حصے میں بھی 10-12 ایکڑ زمین آئی تھی۔ وہ چاہتا تو اس گاؤں میں رہ کر روزی پیدا کر سکتا تھا، لیکن تھوڑا سا پڑھ لکھ کر وہ خود کو بابو سمجھنے لگا تھا۔ کھیتی باڑی میں اس کا کبھی بھی دل نہیں لگا، اور 2 سال پہلے جب اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی تو وہ بالکل دل برداشتہ ہو گیا اور زمین فروخت کر کے گاؤں سے چلا گیا۔ اس وقت سے اس کا کچھ پتہ نہیں تھا، کہاں ہے، کس حال میں ہے، اور ہے بھی یا نہیں۔ بھائی اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ کبھی کبھار بہن گاؤں آتی تھی تو بھائی کی یاد میں 4 آنسو بہا لیتی تھی۔ میں نے گاؤں میں مختلف افراد سے ٹو لی تو میرا یہ اندازہ 100% صحیح ثابت ہوا کہ مقتول ہرنائی اور نوشابہ کے عشق کا آغاز کپور تھلہ سے ہی ہو گیا تھا، اور یہ آغاز اس وقت ہوا تھا جب نوشابہ ابھی نوشابہ شوکت نہیں بنی تھی۔ ہرنائی اور نوشابہ کے گاؤں ساتھ ساتھ تھے۔ دونوں گاؤں کے لوگ ایک دوسروں کے ہاں آتے جاتے تھے۔ اسی آنے جانے میں کہیں نوشابہ اور ہرنائی کی آنکھ لڑ گئی تھی۔ نوشابہ گھریلو لڑکی تھی اور سعید عرف ہرنائی بھی ایسا تیز ترار نہیں تھا، لہٰذا 1-2 سال اس عشق کی آگ اتنی دھیمی رہی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ جوں ہی یہ آگ ذرا سی بھڑکی اور گاؤں کے باخبر لوگوں نے کان کھڑے کیے، نوشابہ کے والدین نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکی کو آنن فانن ڈولی میں بٹھا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ گاؤں کے جن لوگوں کو اس معاملے کی خبر تھی ان کا یہی خیال تھا کہ لڑکی کی شادی کے 1-2 ماہ بعد ہی ہرنائی اسے بھول گیا تھا اور روزمرہ کے کاموں میں لگ گیا تھا۔ ہرنائی کے بڑے بھائی مختار نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا۔ کہنے لگا، تھانے دار جی، ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ایسی خاص بات ہے جس کی ٹو لگائی جائے۔ گستاخی معاف، یہ تو باسی کڑی کو ابالا دینے والی بات ہے۔ میں مانتا ہوں کہ سعید ایک موقع پر لڑکی کے چکر میں پڑا تھا، لیکن بات بڑھنے سے پہلے ہی لڑکی کی شادی ہو گئی۔ جوانی کا ابال تھا، جتنی جلدی آیا تھا اتنی ہی جلدی بیٹھ گیا۔ 2-3 ہفتے گمسم رہنے کے بعد سعید ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے ہرنائی کے بڑے بھائی مختار سے پوچھا، کبھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ سعید کہاں گیا ہے، اور یہ کہ کہیں اس کی گمشدگی کی وجہ یہی لڑکی تو نہیں؟ مختار نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں جی، میرے دماغ میں تو یہ بات کبھی بھی نہیں آئی، اور نہ ہی ہمارے آپا نے کبھی اس طرح سوچا۔ حالانکہ وہ تو سعید کے بارے میں بہت فکر مند رہتی ہے۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری لاپرواہی اور بے حسی پر افسوس ہو رہا ہے۔ وہ دیہاتی لہجے میں بولا، بات تو افسوس کی ہے جی، لیکن سعید اب ہے کہاں؟ میں نے کہا، جہاں جا کر کوئی واپس نہیں آتا، وہ قتل ہو چکا ہے، اور اسی چکر میں ہوا ہے جس کو تم معمولی سمجھتے رہے ہو اور بھول چکے ہو۔ میں اسی لڑکی نوشابہ کی بات کر رہا ہوں۔ مختار کا منہ شدید حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔